اس کے نتیجے کے اندر ہمیں کیوں فرق نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ ہم نے جو ہے وہ مقصد ہی نہیں سمجھا۔ دیکھیے دوائی ڈاکٹر دیتا ہے تو ساتھ پرہیز بھی ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ پرہیز نہیں کرتا تو دوائی کھانے سے اس کو ایک معمولی سا افاقہ تو ہوتا ہے لیکن مستقل شفا نہیں ہوتی۔ تو ہمارا رب کہتا ہے کہ میں نے روزہ تمہارے اوپر فرض کیا، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا تھا۔ یعنی ایک تو اس کے دو معنی ہیں کہ ایک تو عبادت ایک تسلسل کی ہے، یہ بتلانا مقصود ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو شاق اور مشکل نہ سمجھنا، تم سے پہلے بھی اس عبادت کے لوگ مکلف بنائے گئے تھے اور انہوں نے اس عبادت کو ادا کیا، اور تمہیں بھی یہ عبادت بتائی گئی ہے، لیکن آسان کر دیا گیا، سہل کیا گیا کہ افطار کرو، پھر اس کے بعد سحری کرو، درمیان کا وقفہ بھی آپ کھاتے پیتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، 24 گھنٹے نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے محبوب نے وصال کا روزہ رکھا تو حضور کو دیکھ کر کے ایک صحابی نے بھی وصال کا روزہ رکھ لیا، یہ ہے مسلسل روزہ۔ تو جب ایک آدھ دن گزرا تو اس کی حالت غیر ہو گئی، اور لوگ اس کو ایسے کپڑے کا سایہ کیے ہوئے، چھاؤں کیے ہوئے اس کے گرد جمع تھے، اور وہ بے ہوشی کی سی کیفیت میں تھا۔ تو آقا کریم کا گزر ہوا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور ایک شخص ہے اور اس نے وصال کا روزہ رکھا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اس کا تو حکم نہیں دیا گیا تو اس نے کیوں رکھا؟ تو عرض کی حضور آپ جو رکھتے ہیں، تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ یا لستو کہیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں، دونوں طرح کی روایات آتے، تم میں میرے جیسا نہیں اور میں تمہارے جیسا نہیں، لستو کہیاتکم، میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں، یا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ فرمایا میں تو اللہ کے ہاں کھاتا بھی ہوں، اللہ کے ہاں پلایا بھی جاتا ہوں۔ تو وصال کے روزے مشکل تھے، اللہ کے محبوب کی شان ہے، باقی لوگوں کو آسان رستہ دیا گیا۔ طلوع فجر تک تسحروا فإن فی السحور برکہ، ہمارا سحری ڈٹ کے کھاؤ، اس میں برکت رکھی گئی۔ تو سحری کھانے کی تلقین کی گئی، اور افطار کے بھی لمحے تو پھر اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ سارے دن کی کثرت ہم وہ افطار کے لمحوں کے اندر ہی پوری کر لیتے ہیں۔ تو یہ درمیان کا تھوڑا سا وقفہ ہے، اس میں ہم سیکھنا ہے کہ اگر ہمارا رب ہمیں روک دے تو ہم حلال سے بھی رک جائیں گے، تو حرام سے کیوں نہیں رکیں گے؟ ہمارا رب اگر ہمیں طیب طاہر پاکیزہ غذاؤں سے، مشروبات سے، عمل تزویج سے روک دے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے حکم کے ایسے پابند ہیں کہ ہم اپنے رب کے کہنے پر حلال سے بھی رک جائیں گے، تو اس رب کے کہنے پر ہم حرام سے کیوں نہیں رکیں گے؟ تو یہ ایک درس تھا ہمارا، یہ ہماری ایک ٹریننگ تھی، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم نے بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، اور روزے کے مقصد کو نہ جانا۔ روزے کا مقصد یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اتقاء کا نور تمہیں نصیب ہو جائے۔ تو کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے اتقاء کا نور نصیب ہو جاتا ہے؟ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں۔ ایک سادہ تعریف یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں جہاں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور تمہارا رب تمہیں جہاں نہیں دیکھنا چاہتا تم وہاں غائب پائے جاؤ، تو یہ ہے تقوی۔ تو تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم حرام سے اجتناب کرو، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہاری زبان غیبت سے محفوظ رہے، تمہارا اور میرا رب چاہتا ہے کہ ہمارے عمل صالحیت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں۔ ہمارا رب ہمیں ایک مہینے میں صرف اوقات دن میں حلال کاموں سے بھی، حلال چیزوں سے بھی، مشروبات و معقولات سے بھی روک رہا ہے، تو گویا یہ چیز ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے گی کہ ہم اپنے رب کے کہے میں ہیں، وہ روک دے تو رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیشانی میں سجدہ تڑپ رہا ہے لیکن روک دیا گیا کہ سورج استوا میں ہے، آپ نے نہیں سجدہ کرنا، رک گئے۔ روک دیا گیا کہ طلوع فجر ہے، آپ نے نہیں سجدہ کرنا، بے چینی ہے آپ کی پیشانی میں، نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں۔
اس نے کہا ادھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کرو، ہم نے رخ ادھر کر کے کیا. اب حکم آگے نہیں رخ ادھر کر لو، تو ہم نے ادھر پشت کر لی اور ادھر رخ کر لیا. ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے. تو ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں. وہ ہمیں حلال سے بھی روک دے تو ہم بندے ہیں، عبد ہیں اور مطیع ہیں، اس کے فرمان کے پابند ہیں. ہم حرام سے حلال سے بھی رک جائیں گے. تو جب وہ ہمیں واضح 2 لفظوں میں 2 ٹوک فرماتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تم ان کے قریب بھی نہیں جانا، تو پھر ہم دیکھو بہت سارے معاملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک تو ان سے منع کیا اور کچھ چیزوں کے بارے میں کہا کہ ان کا بجا لانا تو دور کی بات ہے. لا تقربوا الزنا، تم بدکاری کے نیڑے بھی نہیں جانا. اب اتنے سخت جب احکام خدا دے دے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ تم اس کے قریب تک بھی نہیں جانا، اس گلی سے بھی نہیں گزرنا. تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ تم اس کوچے سے بھی نہیں گزرو گے، اس گلی سے بھی نہیں جاؤ گے، تو پھر اب اگر کوئی جاتا ہے تو چیلنج کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے وجود کو گوارا نہیں کرتا، سنسار کر دیا جائے گا، اس کو مسخ کر دیا جائے گا. اس کو اتنا سخت حکم دیا تھا کہ لا تقربوا الزنا، لیکن یہ پھر اس کہا گیا تھا اس گلی سے، اس کوچے سے، اس بازار سے بھی نہیں گزرنا، نیڑے تک نہیں جانا، اور اس نے ارتکاب کیا. تو ہمیں ماہ سیام میں اللہ نے حلال سے بھی روک دیا، تو جو حرام کا ارتکاب کرے تو پھر اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی اور کس قدر وہ محرومیوں کا شکار ہوگا. اس لیے ماہ سیام آنے والا ہے. میں نے عرض کیا 3 دن یا 4 دن کے بعد یہ مہینہ ہمارے اندر جلوہ گر ہوگا. جس طرح اس کی برکتیں فراواں ہیں اس ماہ مبارک کی، اور جو رحمتیں سمیٹتا ہے اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے، اسی طرح جو اس مہینے کی قدردانی نہیں کرتا اور باعمال بد سے باز نہیں آتا، اس کو نحوستیں بھی اتنی ہی پڑتی. تو وہ شخص رسوا ہو گیا، خاسر و برباد ہو گیا جس نے ماہ سیام میں بھی اپنی بخشش نہ کروائی. تو اس لیے ماہ سیام میں تو ہمارے رب نے ہمیں ان امور سے بھی روک دیا جو جائز اور مشروع تھے، اور ان امور سے ہم کیوں نہیں رکیں گے جو رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہمارے لیے حرام، ممنوع اور جن سے ہمیں منع کر دیا گیا تھا. تو اس لیے یہ مہینہ آ رہا ہے. جب ماہ سیام قریب آتا اور یہ مہینہ آتا تو حدیث کے اندر لفظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے آمادہ ہوتے، وہ شد المیزر کے لفظ ہیں، شد المیزر یعنی کمر بستہ ہو جاتے. اللہ اکبر. اس مہینے کو پورے اہتمام سے گزارتے. عبادات بھی اتنی کثرت سے حضور کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے، اور سخاوت بھی حضور اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے. بلکہ حضور کی سخاوت کے لیے اس مہینے میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ ماہ سیام میں حضور ایسے سخاوت کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہو. اللہ اکبر. میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ان کی سخاوت کا عالم کیا تھا. کہا ایسے حضور سخاوت کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہو. تیز ہوا کی طرح حضور کے ہاتھ جو ہے وہ لوگوں کو بانٹتے تھے اور سخاوت کرتے تھے. تو یہ ماہ سیام یہ ماہ مرحمت ہے، یہ شہر المواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ